أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. آج چوتھا پارہ پڑھا گیا الحمدللہ. اس میں کئی باتیں ہیں، 4 باتیں ذکر کریں گے. پہلی بات کعبہ مکہ، وہ کب سے ہے کعبے کی مسجد؟ مسجدیں 3 ہیں جن کی طرف ہم سفر کر سکتے ہیں اور وہاں جا کے نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا. مکے کی مسجد، ایک نماز پڑھے تو 1,00,000 نماز کا ثواب. دوسرے مدینے کی مسجد نبوی، وہاں 1 نماز پڑھے تو 1,000 نماز کا ثواب. تیسری مسجد بیت المقدس، فلسطین کی مسجد، وہاں 1 نماز پڑھے تو 500 نماز پڑھنے کا ثواب. یہ 2 مسجد تو بہت پرانی ہیں، مکے کی مسجد بھی، بیت المقدس کی مسجد. لیکن مدینہ کی مسجد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنائے. یہودی کہتے تھے سب سے پرانی مسجد بیت المقدس، اس کے بعد مکے کی مسجد کعبہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے واسطے بنایا گیا، للذی ببکہ، وہ ہے جو مکے میں ہے. فیہ آیات بینات، اس کے اندر بہت واضح نشانیاں ہیں. مقام ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے، یہ اللہ نے فرمایا. اب مکے کی مسجد سب سے بڑی پرانی. بیت المقدس کب بنائے؟ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں وہ مسجد بنائے. پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول سب سے پہلے مسجد کون سی ہے؟ اللہ کے رسول کہا کہ مکے کی مسجد. کہا اس کے بعد کہا بیت المقدس. دونوں میں کتنا فرق ہے اللہ کے رسول؟ شاید آپ نے 40 سال فرمایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو لے کے ابراہیم علیہ السلام کعبے کی دیوار اٹھائے، اپنے اور ایک بیٹے اسحاق علیہ السلام کو لے کے فلسطین کی مسجد بنائے. پھر اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے اس کو بہت بڑی مسجد بنا دیا. بڑے بڑے پتھر شیطان اٹھا کے رکھے ہوں گے، واللہ عالم. تو یہودی کہتے تھے پہلی مسجد فلسطین کی موسیٰ علیہ السلام کے 400 سال کے بعد سلیمان علیہ السلام، 4000 سال کے بعد سلیمان علیہ السلام بنائے. پھر سارے لوگ کہاں جاتے حج کرنے؟ فلسطین کو کوئی جاتے کیا حج کرنے؟ سب مکے کو نہ آتے. فلسطین جو خالی باغ، ہری بھری زمین، وہاں وہ گھر بنائے. مکے میں ریگستان، خالی چٹان، وہاں وہ گھر بنائے، آباد کرے. سب لوگ آ کے وہاں آباد ہوئے. دنیا کے سارے پھل، ساری چیزیں مکے کو آتی، بیت المقدس کو نہیں جاتی. وہاں بھی جاتی ہیں، وہاں خود پھل بے حساب پیدا ہوتا ہے. فلسطین میں کتنی نشانیاں ہیں دیکھو. جو آدمی اس کو ڈھانا چاہتا ہے، کعبے کو گرانا چاہتا ہے، اللہ اس کو عذاب سخت دے گا. ابرہا آیا لشکر لے کے، اللہ تعالیٰ نے اس کو تباہ و برباد کر دیا. فلسطین کو، بیت المقدس کو 2 کافر بادشاہوں نے مار کے، توڑ کے، زمین کے برابر کر کے چھوڑ دیا. دیکھو ایسا ہے. تو اس لیے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ مکے میں ہے.
سب لوگ حج کو جاتے ہیں ماشاءاللہ. یہ ایک بات یہ ہوئی. دوسری بات جو ہم کہنا چاہتے ہیں حج کے تعلق سے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. ہر وہ آدمی جس کو حیثیت ہے حج کرنا. اسلام کے 5 رکن میں سے ایک رکن حج ہے. میں نے کہا تھا غریبوں کا 3 رکن اسلام: کلمہ شہادت، نماز، روزہ. غریب 70، مالدار ذرا رہے تو 4 زکوٰۃ، ذرا بڑے مالدار رہے تو 5 حج. حج کو جانے کے لیے کہا گیا کہ سب حج کرو. بعض حدیثوں میں آیا کہ جو آدمی کے اس حال میں مرا کہ حج بھی نہیں کیا کر سکتا تھا، یہودی بن کے مرے، کافر بن کے مرے، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. اللہ نے لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض کیا ہے. مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. جس کے پاس پیسہ وغیرہ ہو، جس کے پاس سواری کا انتظام ہو. اب یہ سب کے لیے الگ الگ ہے. مکے سے 50-100 کلومیٹر دور ہے، وہ جا کر حج کر سکتا نا. اونٹ پر بیٹھ کر جا سکتا اس زمانے میں. آج کل ٹیکسی میں بیٹھ کے جا سکتا. اس کے لیے ہوائی جہاز کی ضرورت نہیں، پانی کے جہاز کی ضرورت نہیں. اب ہم لوگوں کے لیے ہوائی جہاز کی ضرورت ہے. ہوائی جہاز سے جانا آنا، پیسہ ہونا. دوسرا، بال بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہونا. حج کرنا آسان تھا. حج اس سے پہلے تک 3 سال پہلے، اب تو بہت مشکل ہو گیا. 2 لاکھ 2.5 لاکھ میں حج ہوتا تھا، اب تو 5.5-6 لاکھ میں حج ہوتا. زیادہ ہو گیا خرچہ. بہت سارے لوگ پیسہ ہے، حیثیت ہے، حج نہیں کرتے. نہیں، بیٹی کی شادی کرنا ہے، بیٹے کو پڑھانا ہے، پیسہ ہونا، وہ سب کیا بھی نہیں ہے. گھر بنانا ہے، گھر ضروری چیز ہے، ٹھیک ہے گھر بنا لو کوئی بات نہیں. لیکن بیٹی کی شادی بھی اور دوسرے بیٹے کو پڑھانا بھی، بیٹی کو، یہ سب نہیں ہے. سب چھوڑ کے حج کو جانا، حج کر کے آنا. آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ پر حج فرض ہے، اور اگر آپ کی بیوی کے پاس بھی پیسہ ہے، دونوں پر حج فرض ہے. ورنہ تو بیوی پر حج فرض نہیں. مردوں کے لیے حج فرض، عورتوں کے لیے پیسہ بھی ہونا، سہولت بھی ہونا، محرم کا ہونا. محرم شوہر ہو، باپ ہو، ماموں ہو، چچا ہو، بھائی ہو، کوئی بھی ہونا. کوئی بھی نہیں ہے، پیسہ ہے، حج فرض نہیں ہے اس کے اوپر. نہیں، کسی کو پیسہ دے کر بلا کر لے جانا ضروری نہیں. چاہے تو اپنے ماموں سے، چچا سے بولے گی میں حج کو جاتی ہوں، آپ کا خرچہ میں برداشت کرتی ہوں، آپ کر سکتی، لیکن ضروری نہیں. عورت کے لیے یہ بھی ایک چیز ہے، محرم ہونا ضروری ہے. تو حج کرنا، بہت سارے لوگ حج سے غافل ہیں. اس کی وجہ سے کمائی میں برکت بھی نہیں ہوگی، اور موت بھی کیسی ہوگی اللہ کو معلوم. تیسری بات یہ ہے، ہمیشہ امر بالمعروف نہی عن المنکر. اسلام کی باتیں اٹھا کے دوسروں کو بولنا، شرک وغیرہ سے منع کرنا. قرآن میں اس کے متعلق بہت آیتیں ہیں. تم کو بنایا ہی اس لیے گیا، دنیا میں بھیجا اس لیے گیا ہے کہ تم شرک مٹاؤ اور توحید پھیلاؤ. مسلمانوں نے اس کو چھوڑ دیا. آج جتنے لوگ اسلام کے دشمن ہیں، یہ بڑا ریزن یہ ہے اسلام کو جانتے نہیں ہو. معلوم ہو کہ یہ اللہ کا دین ہے. اللہ نے ایک ہی انسان کو پیدا کیا، آدم کو، ان کی بیوی کو پیدا کیا. تب کون سے ولی تھے خبر بنا درگاہ کے لیے؟ کون سے سامی تھے؟ کون بھی نہیں تھے نا. سب اللہ کی عبادت کرتے تھے نا. سمجھاتے اگر بہت اچھا. ہم لوگوں نے پہنچانا چھوڑ دیا دین کو. اس کی وجہ سے لوگ دین کو، اسلام کو جانتے نہیں. اسلام کی باتوں کو جانیں گے،
دشمنی ان کی کم ہو جائے گی، ختم نہیں ہوئی تو کم ہو جائے گی۔ خیر جانے دو کہ ان کو عبادت کرو، ہم تو بتوں کی پوجا کریں گے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی اتنا سمجھا کر بھی بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ یہ کام ہم نے چھوڑ دیا تو اس کی وجہ سے اللہ کی سزا ہم پر آئی اور آ رہی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، شرک کو مٹاؤ، توحید کو پھیلاؤ، ورنہ یہ ڈیوٹی چھوڑو گے تو اللہ تمہارے اوپر عذاب ڈالے گا۔ پھر دعا کرو گے دعا قبول نہیں ہوگی۔ اب یو پی کے مسلمان ہیں، بہار کے مسلمان ہیں، تھوڑی دیر کے لیے کرناٹکا کے مسلمان ہیں، کتنے پریشان ہیں جی۔ کبھی تو حجاب کا مسئلہ ہے، کبھی تو حلال گوشت کا مسئلہ ہے کرناٹک میں، ابھی اذان کا مسئلہ ہے، لاؤڈ اسپیکر میں اذان نہیں دینا، پریشانی ہوتی ہے ہم لوگوں کو۔ دیکھو کتنی چیزیں، کیونکہ اسلام پر ہم عمل نہیں کریں۔ ارے غیر مسلم کو نہیں، مسلمانوں کو تو کم سے کم منع کرتے درگاہ کو مت جاؤ۔ جیسے کافر ہمارے دشمن ہیں، درگاہ والے بھی ہمارے دشمن، منع کرے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ نعوذ باللہ، یہ ڈیوٹی ہم جب نہیں کیے تو اللہ کا عذاب ہم پر آیا اور مسلسل آتے جا رہا ہے، کیا بھی اصلاح نہیں ہوتی۔ یہ جو عذاب اللہ کی طرف سے آتا ہے یا لوگوں کی طرف سے ہم کو عذاب آتا ہے، اس کے متعلق چند باتیں آخر میں بولیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ صاحب اپنے راز کی باتیں دوسروں کو مت بتاؤ۔ تھوڑی دیر کے لیے ایسا سمجھ جائیں، مسجد میں فیصلہ کریں، بھائی دیکھو یہ لوگ ایسا کرے کہ صاحب حلال گوشت نہیں تمہیں بیچو، ہم دوسروں سے گوشت بیچیں گے، ایسا کریں گے۔ اب ان لوگوں نے کہا اچھا ہم کیا کریں، اب عید آتی ہے نا، کپڑے نہیں لینا ان کی دکان سے، خالی مسلمان کے دکان سے لیں گے۔ یہ ٹھیک طریقہ نہیں ہے، لیکن فرض کرو ایسا ریزولوشن پاس کرے، فوراً جا کے بولے اب تمہاری دکان میں کون بھی لیتے نہیں بھائی، فیصلہ کر ڈالے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہ تمہیں کو تکلیف دینے میں تیار رہتے ہیں، کب ان کی بات معلوم ہو ان پر حملہ کرنا اور ان کا بائیکاٹ کرنا، ان کو فلاں کرنا، تیار رہتے ہیں۔ اللہ نے کہا اپنی باتیں اپنے حد تک رکھو، جو بھی تمہاری طرف سے فیصلہ ہوتا ہے اس فیصلے کو مانو اور اس پر عمل کرو، دوسروں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں بہت ساری باتیں بتائی۔ جو اہم بات اس سورہ کے اندر بتائی ہے وہ بولتے ہیں احد کی لڑائی۔ سن 2 ہجری میں کافروں کا، مکے کے کافروں کا مسلمانوں کا آمنا سامنا ہوا، لڑائی ہوئی، اس کو بولتے ہیں جنگ بدر۔ بدر ایک مقام کا نام ہے، ایک جگہ کا نام ہے بدر۔ وہاں مسلمانوں کا اور کافروں کا مقابلہ ہوا۔ مسلمان 313 تھے، سامان بھی کچھ بھی نہیں، یہ اونٹ 2-3 آدمی اس میں بیٹھ کر جاتے، تھوڑی دیر انہوں بیٹھتے، تھوڑی دیر انہوں بیٹھتے، گھوڑے بھی 2 ہی تھے، اور اس کے بعد تلوار وغیرہ بھی کسی لوگوں کے پاس نہیں تھی۔ 313 کافر تھے 1000، پورے سامان کے ساتھ آئے، گھوڑے بھی، اونٹنیاں بھی، تلوار بھی، نیزے بھی، بھالے بھی، سب لے کر آئے۔ مقابلہ ہوا، الحمدللہ 313 آدمیوں نے، صحابہ نے 1000 کافروں کو شکست دی، 70 آدمی کو قتل کرے، 70 آدمی کو قیدی بنائے۔ ایسا ہوا، یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی تھی۔ اس کے بعد ہی تھوڑا لوگ ڈرنے لگے مسلمانوں سے۔ اب جو ہار کر گئے اس میں سے ابو سفیان بھی تھے جو پہلے مسلمان نہیں تھے،
وہ قسم کھائے میں جب تک بدلہ نہیں لوں گا نہاؤں گا نہیں نہائے، بیوی سے صحبت نہیں کروں گا۔ ایسا بولے 1 سال کے بعد تیاری کرے نکل کر آئے لڑنے کے لیے مسلمانوں سے۔ 3000 مسلمان سب جمع کرے تو 1000 تھے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے تھے، مشورہ کیے مدینے میں رہ کر ہی مقابلہ کریں، کیا گھسیں گے مدینے میں، گلیوں میں گھسیں گے، ماریں گے؟ نوجوان بولے نہیں اللہ کے رسول، ہمت بتانا، جا کے میدان میں لڑیں گے۔ نوجوان جب بولے تو اللہ کے رسول گھر کو گئے، لباس پہن لیے جنگ کا۔ جب اللہ کے رسول گھر کو گئے، بزرگ لوگ بولے تم لوگ کا عقل نہیں کیا؟ اللہ کے رسول پوچھے تو بولنا، آپ جو بولتے اللہ کے رسول اس کے لیے تیار، کیوں کیسے کیے؟ اللہ کے رسول آئے، نوجوان بولے نہیں اللہ کے رسول، مدینے میں رہ کر ہی لڑیں گے نا۔ نہیں جی، میں اب ڈریس پہن کر نکل گیا، اب جانا لڑنا۔ احد وہاں سے تقریباً سمجھو کہ 6 میل ہو، کچھ بھی ہو، بہت بڑا پہاڑ ہے، لال پہاڑ، چرچ کو گئے دیکھے تو وہاں مقابلہ تھا۔ اللہ کے رسول نکل کر گئے، ابھی 2-3 کلومیٹر گئے تھے، عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار تھا، انہیں اپنے لوگوں کو بولے آؤ جی ہماری بات مانے نہیں، مدینے میں رہ کر لڑیں گے نہیں، آؤ۔ 300 آدمی کو لے کر چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ اب اور 2 قبیلے تھے، ان کے بھی 200 آدمی تھے، وہ بھی ذرا سوچے ہمیں بھی چلے جائیں گے کیا، پھر بھی اللہ نے ان کو ہمت دلائی دل میں، وہ نہیں گئے۔ اب 1000 کے بجائے 700 رہ گئے۔ اللہ کے رسول جاتے ہی فوراً دیکھے پورا، بولے دیکھو ادھر سے دشمن نہیں آ سکتا، ادھر سے نہیں آ سکتا، ادھر سے آ سکتا۔ 50 آدمی کو اللہ کے رسول پہاڑ کے اوپر کھڑا کرے، وہ سمجھو کہ 7-8 میٹر ہوگا پہاڑ، بہت اونچا نہیں ہے، پہاڑ ہی بولتے، چھوٹا پہاڑ۔ بول دیے یہاں رہنا تم لوگ، تیر ادھر سے دشمن آئے تو تیر چلانا۔ عبداللہ بن جبیر ایک صحابی تھے، ان کو کمانڈر بنائے، 50 آدمی کے کمانڈر تم، اور بولے اللہ کے رسول خبردار، ہم جیتے ہار کر ہماری گوشت چیل بھی آ کر کھائیں، اترنا نہیں یہاں سے، تاکید کر کے گئے۔ اب وہ کیا ہوا، یہ کافر ادھر سے آئے نا، ادھر سے تیر مارے، تھوڑی دیر میں ہار کے بھاگے سب۔ 3000 آدمی بھاگے جی، 3000 نہیں تو کچھ تو بھاگے۔ ہاں، دور جا کے دیکھنے لگے کیا ہوا بھائی، کیسے ہم لوگ ہار گئے۔ اب اس کے بعد خالد بن ولید، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہی کمانڈر تھے، دیکھ لیے کہاں سے تیر آئے۔ اب یہ لوگ جو 50 آدمی تھے نا، وہ بولے دیکھو بھائی سب مال جمع کرتے، غنیمت کا مال جمع کر رہے نا، جائیں گے ہم لوگ بھی جمع کریں گے، ملتا نہیں ملتا معلوم نہیں نا۔ بولے نہیں جانا۔ اتر گئے جی، سب 40 کے قریب اتر گئے۔ یہ دیکھتے تھے ادھر سے خالد بن ولید، فوراً ادھر سے دوسری طرف سے آگے پہاڑ کو، یہ جو پہاڑ میں چند لوگ تھے پہلے ان کو ختم کرے، پھر یہاں سے تیر مارنے لگے، پورے صحابہ بھاگے، مدینے کی طرف بھاگے، پہاڑ کی طرف بھاگے۔ اللہ کے رسول کے ساتھ صرف 10 آدمی تھے، اللہ کے رسول جم گئے وہیں۔ اتنے میں کسی نے کہہ دیا محمد کو قتل کر دیے۔ صحابہ بہت حیران ہو گئے، یا اللہ کے رسول ہی نہیں رہے تو کیا کریں؟ ہمت پوری پست ہو گئی ان کی، اور کافر مارنے لگے، لڑنے لگے۔ اللہ کے رسول کو بہت تکلیف ہوئی، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، لوہے کی ٹوپی کا نوک آپ کے پیشانی میں گھس گیا، خون نکلنے لگا، اتنی تکلیف ہوئی جی۔ پھر صحابہ آئے، اللہ کے رسول الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ،
آؤ جی آؤ میرے پاس آؤ. صحابہ آئے. آنے کے بعد بچ کے پہاڑ کی طرف گئے. اتنے میں یہ لوگ تقریباً 70 صحابہ کو شہید کر دیے. بڑے بڑے صحابہ جی، اللہ کے رسول کے چچا حمزہ، مصعب ابن عمیر، بڑے بڑے لوگوں کو شہید کر دیے. پھر مسلمان پہاڑ کی طرف چلے گئے. اب یہ جو جیتے کافر، اب وہ رہنا نا، اللہ کی دیکھو، اللہ نے ان کے دل کے اندر ایک روب ڈالا. چلو بھائی جلدی چلے جائیں گے یہاں سے. آ گئے. حالانکہ کون بھی مارنے والے میدان میں نہیں. صحابہ پورے پہاڑ کی طرف چلے گئے. اللہ دیکھو کیسے بچایا، اللہ کے رسول کو بھی صحابہ کو. یہ لوگ بولے چلو بھائی چلے جائیں گے. حالانکہ صحابہ شہید ہوئے. 2-3 دن وہاں رہتے کیا حال ہوتا صحابہ کا، اللہ کے رسول کا. اللہ کے رسول نے ان کے دل کے اندر کچھ ایسے ڈالا، چلے گئے واپس. پھر اللہ کے رسول مدینہ کو گئے. ایک دن آرام کیے. وہاں جا کے ایک 10 کلومیٹر دور، 10 میل دور جا کے، کیوں بھی ہم لوگ آ گئے، مار کے ختم کر کے آنا نہیں. تو کیوں ایسے بولا، نہیں بھائی چلو جائیں گے، چاہ کے مار کے آئیں گے. ایسا ہوا. اللہ کے رسول دوسرے دن سوچے ہو سکتا ہے ان کا دل بدل جائے گا، پھر آئیں گے. صحابہ سے بولے تیار رہو جی. ایک دن ہی گزرا، زخم ادھر ادھر کیا کیا ہے، تیار ہو گئے صحابہ. آ کر ایک آدمی بولا بھی آ رہے ہیں بھائی، وہ لوگ آ رہے ہیں. کہا کہ اللہ کافی ہے جی ہمارے واسطے. اتنا بولے. پھر اس کے بعد وہ لوگوں کو معلوم ہوا کہ نہیں اللہ کے رسول آ رہے ہیں. پھر وہاں سے چلے گئے. کیسے بچایا دیکھے اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو بھی، صحابہ کو بھی. اس میں ہمارے لیے بڑا سبق کیا ہے. اللہ نے کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے والوں کو سخت عذاب آ سکتا ہے، سخت آزمائش آ سکتی ہے. بولے کیا، یہاں سے نہیں نکلنا چاہیے، یہاں سے نہیں ہٹنا. ایک نافرمانی کرے. کتنا بڑا عذاب آیا جی، 70 صحابہ شہید ہوئے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول کو کتنی سب پریشانی ہوئی، صحابہ کو کتنے زخم آئے. معلوم یہ ہوا کہ غلطی کرے تو سزا دنیا میں بھی آتی. اولما اصابتکم مصیبۃ قلتم ان ھذا. اب جب صحابہ بولے رہے کیا ہو گیا، کیسے ہم لوگ ہار گئے، کیسے ہم کو شکست ہوا، اللہ نے قل ھو من عند انفسکم، یہ سزا تمہاری نافرمانی کی وجہ سے ہے. رسول کی بات مانے، پہاڑ پر جم کر تھے، ہٹ گئے نا، اللہ کا عذاب آیا. اس آیت کو رکھ کے سوچئے، پوری دنیا میں اب جو عذاب ہے مسلمانوں پر، کیوں ہے؟ دین سے دور ہو گئے، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں پر نہیں چلتے، اس لیے اللہ تعالیٰ اتنا بڑا عذاب دیا ہے، بہت بڑا عذاب دیا ہے. کیا کیا ہوتا ہے، اللہ اکبر. سب جانتے ہیں کس قدر مصیبتیں آ رہی ہیں مسلمانوں پر. دین کی طرف پلٹتے کیا نہیں. مقابلہ کرنے کے لیے یا تو طاقت چاہیے ہمارے ہاتھ میں، یا اللہ کی مدد چاہیے. طاقت تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. گھر میں تلاش کرے تو چاقو بھی نہیں ملے گا جی. تلوار کیا، بم کیا، وہ سب نہیں ہے. چاقو بھی نہیں ملے گا. کیا طاقت ہے؟ اللہ پر بھروسہ، اللہ سے دعا، اللہ کی طرف رجوع، تب اللہ کی مدد آئے گی. ورنہ اللہ کی مدد ایسے نہیں آتی. بے نمازی ہیں، درگاہ والے ہیں، اور صاحب بیکار کام کرتے ہیں، ایسا ہے کہ حیدرآباد کے تعلق سے کہتے ہیں ملک آزاد ہوا. حیدرآباد ایک الگ سلطنت، بڑی سلطنت،
मैसूर और हैदराबाद दोनों अलग अलग सल्तनत थी जिनका आज़ादी से ताल्लुक़ नहीं था। फिर मैसूर का राजा इंडिया के साथ मिल गया, हैदराबाद के नवाब नहीं मिले। हुआ ऐसा कि यहाँ से फौज गई, इंडिया हैदराबाद अलग ना, इंडिया से फौज गई हैदराबाद को। हैदराबाद वाले क्या करें, अंदर घुस नहीं सकते, इधर से आए तो दरगाह शरीफ है, इधर से आए तो दरगाह शरीफ है, चार तरफ चार दरगाह बना के रखे, आएंगे तो हमारे वली मार के भगाएंगे। नालायक बेवकूफ़ नारे क्या करते थे, उस्मान तेरे कदमों पे नेहरू को झुका देंगे, तलवार भी नहीं चाकू भी नहीं। और उस्मान वहाँ का नवाब मीर उस्मान अली ख़ान, उस्मान तेरे कदमों पे नेहरू को झुका देंगे। यहाँ से गई हिंदुस्तान की फौज, मार के ऐसा तबाह व बर्बाद करे हैदराबाद को। कितने लोग खुदकुशी कर लिए, कितनी लड़कियाँ कुएं में 4-5 गिर के अपनी जान दे दी। इनके कैद हो जाएंगे, हमको पकड़ के ले जाएंगे, जिना करेंगे, फुला करेंगे, ऐसा पूरे लोग छोड़ के हैदराबाद भागे। इधर उधर कहाँ जगह मिली, पुलिस एक्शन, कितनी तबाही आई जी। देखो अल्लाह पर भरोसा नहीं, 4 दरगाह बना के रखे, इन दरगाहों पर उनको भरोसा, ये वली हमको बचाएंगे, घुसेंगे तो वली भगा देंगे उनको। छोटी छोटी बस्तियों में देखे रहेंगे नहीं आप लोग, मैं बहुत देखता तमिलनाडु में, बस्ती है नहीं, बस्ती में घुसते नहीं, वहाँ 2-3 घोड़े बना को रखते, उसके ऊपर कौन तो ऐसे रहता, अंदर कौन तो है तो मरता हमें, सब अंदर घुसते। वैसा इन्होंने दरगाह बना के रखे, वो लोग घोड़ा बेड़ा बना के एक हाथ में एक हाथ में तलवार दे के रखते, अंदर घुस गया ख़त्म। वैसे बेवकूफ़ ये लोग, अल्लाह ने कहा तुम्हारे गुनाहों की वजह से सज़ा है जी, रसूल की बात माने। क्या मालूम हुआ, हमारी मुसीबतों का इलाज अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह वाले बनो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, अल्लाह से दूर भगा देगा अल्लाह तुमको। अल्लाह अकबर। एक और आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, लतुब्लवुन्ना फी अम्वालिकुम व अनफुसिकुम। मुसलमानों, ज़माना ऐसा भी आएगा कि अहले किताब यहूदी और ईसाई और मुशरिकीन तुमको गाली देंगे, सताएंगे, परेशान करेंगे। क्या करना, कहा कि सब अगर तुम तक़वा इख्तियार करके सब्र करें, पहलवानों का काम यही है। ये नहीं कहा अल्लाह गाली देते तुम गाली दो जी, वो मारते तुम भी जाके मारो, नहीं। मदीने में इस्लामी हुकूमत तब अल्लाह बोलता, लतुब्लवुन्ना फी अम्वालिकुम व अनफुसिकुम व लतस्माउन्ना मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व मिनल्लज़ीना अशरकू अज़न कतीरा व इन तस्बिरू व तत्तक़ू फ़इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। हमारा काम क्या है, मसलन वो बोलता है कर्नाटका में मुसलमान गुंडे, ऐसा ही बोलता शिमोगा में यशोरोपा, नऊज़ुबिल्लाह, अल्लाह उसकी लानत हो उस पर। हम बोले हिंदू गुंडे, नहीं बोलते जी, ज़रूरत नहीं। अल्लाह से बोलो, अल्लाह हमको ऐसा बोलते ना, अल्लाह तू उनके लिए काफ़ी है ना, अल्लाह तो हमारी मदद कर, अल्लाह। अल्लाह पर भरोसा करो जी, दीन की तरफ पलटो, अल्लाह की तरफ पलटो, तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। दूसरी हैसियत तुम क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते तुम। आज भी अगर हमारी मुसीबतों का इलाज चाहिए, यही है, अल्लाह के वाले बनो, अल्लाह की तरफ रुजू हो, तौहीद फैलाओ, शिर्क को मिटाओ, दावत और तबलीग का काम करो, जब अल्लाह की मदद आएगी। इन तंसुरुल्लाह
ینصرکم، اللہ کے دین پر چلو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اس طرح سورہ آل عمران تیسری سورہ ختم ہو گئی، چوتھی سورہ سورہ نساء وہ شروع ہوئی، اس کے اندر کچھ اخلاقی باتیں ہیں، اگر کوئی مر گئے ان کا ترکہ کیسے تقسیم کرنا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے ان آیتوں کے اندر جو آج پڑھے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور کرے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے سارے روزے رکھنے کی، زیادہ سے زیادہ نیکی کمانے کے اللہ سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پریشان حالوں کے پریشانیوں کو دور کرے۔ اللہ ظالموں کے ظلم سے مسلمانوں کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی طرف لوٹائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نماز روزوں کو قبول فرمائے، صدقات و خیرات کو اللہ قبول فرمائے، سب کے کاروبار میں اللہ برکت نصیب فرمائے، بے روزگاروں کو اللہ تعالیٰ روزی دلائے، جو لڑکیاں کے بغیر شادی کے اللہ تعالیٰ ان کے شادی کا انتظام کر دے۔ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو سچا پکا مسلمان بنا دے، ایمان کی حالت میں رکھ کے ایمان کی حالت میں اپنے پاس بلا لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔